السلام علیکم. دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد. افغانستان کے بارے میں کچھ نیوز شیئر کر لیتے ہیں. تھوڑا سا ہم جائزہ بھی مل جائے گا کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے. بہت انٹرسٹنگ بھی لگی لیکن بڑا دکھ بھی ہوا مجھے. میرل اسٹرپ ایکٹریس ہیں, بہت امریکن فلم انڈسٹری کی بہت ہی یعنی ٹیلنٹڈ ایکٹریس ہیں, اور مطلب بڑی اچھا کام ان کا ہوتا ہے, لوگ بہت پسند کرتے ہیں ان کو. لیکن بہت سارے ملکوں میں آپ دیکھتے ہو کہ ایکٹرس جو ہے وہ پالیٹکس میں آ جاتے ہیں, اسپیشلی جب وہ ایج ہوتے ہیں تو پھر ان میں سے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو کہ پالیٹکس میں آ جاتے ہیں. لیکن ایکٹنگ ایک اور چیز ہے اور پالیٹکس ایک اور چیز ہے. لیکن اگر آپ ڈیموکریٹک اسٹرکچر کو دیکھیں نا تو آپ کو یہ لگے گا کہ ایکٹنگ جو ہے نا وہ بڑی کام آتی ہے پالیٹکس میں, کیونکہ پالیٹکس میں جتنا جھوٹ بولنا پڑتا ہے اور جتنا چیزوں کو مولڈ کرنا پڑتا ہے اپنی انٹرسٹ کے مطابق چیزوں کو, یعنی کہ جو اچھا ہے اس کو برا کر کے کیسے پیش کرنا ہے, جو برا ہے اس کو اچھا کر کے کیسے پیش کرنا ہے, تو اس کام میں جو ہے نا ایکٹنگ کا ٹیلنٹ بڑا کام آتا ہے. سو میرل اسٹرپ سے مجھے بڑا افسوس ہوا کہ انہوں نے اس طرح کی بات طالبان گورنمنٹ کے خلاف کی, اور وہ اس لابی میں شامل ہو گئی ہیں کہ جو افغانستان کی وومن جو ہیں ان کے حق میں آواز بلند کرنے والے لوگوں میں وہ شامل ہو گئی ہیں. اور میں آپ کو ریمائنڈ کروا دوں کہ افغانستان ایک ایسی کنٹری ہے جس نے بہت بڑی بڑی سپر پاورز کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں. 1979 سے 89 تک 10 سال کی جنگ اس نے رشیا کے ساتھ لڑی. اس وقت رشیا نہیں تھا بلکہ سوویت یونین تھا, اور دنیا کی ایک سیکنڈ سپر پاور تھا. یعنی اس وقت بائی پولر ورلڈ چل رہا تھا, اس وقت کولڈ وار بھی چل رہی تھی ویسٹرن کیمپ اور ایسٹرن کیمپ کے بیچ میں, اور ایسٹرن جو کیمپ ہے اس کو لیڈ کر رہا تھا سوویت یونین. اور ایک طرف سوویت یونین ایک بہت بڑا سپر پاور تھا, دوسری طرف یو ایس جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹ وہ ایک بہت بڑا سپر پاور تھا. اور اس جنگ میں ڈیفینیٹلی بہت سارے ملکوں نے افغانستان کے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہیلپ کی. پاکستان بینگ فرسٹ نیبر آف افغانستان, ہماری پوری انوالومنٹ تھی اس جنگ کے اندر. جو مجاہدین فیکشنز تھے بہت سارے اس وقت ڈفرینٹ ان کو ہم ہیلپ کرتے رہے. یو ایس جو, کیونکہ یو ایس جو ہے وہ ایک سپر پاور تھا جس کا مقابلہ سوویت یونین کے ساتھ ایز اندر سپر, یعنی یہ ایک بگ وار تھی, ایک بگ لائک سپر پاورز کی رائیولری تھی جو کہ پراکسی کی شکل میں افغانستان میں پلے ہو رہی تھی. اور یو ایس نے جو ہے نا اس وقت بھرپور جو ہے ساتھ دیا ملٹری طور پہ اور ڈفرینٹ طریقے سے, اور رشیا جو ہے اس کو پسپائی ہو گئی اور سوویت یونین ٹوٹ گیا, اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. لیکن آپ یہ دیکھو کہ 10 سال جو ہے وہ افغان کی جو عوام ہے ایک جنگ کے اندر مبتلا رہے, اور جنگ میں جب ایک قوم مبتلا ہوتی ہے, ایک ملک مبتلا ہوتا ہے, تو اس کے اندر ترقی کا, اس کے اندر آگے بڑھنے کا, ڈیولپمنٹ کا, ایجوکیشن, ہیلتھ کے اوپر توجہ دینے کا, یہ سب چیزیں تو بہت پیچھے رہ جاتی ہیں. بلکہ وہ تو اس وقت ایک سروائیول کی جنگ, ایک مطلب 2 وقت کی روٹی کیسے ملے گی, 1 وقت کی روٹی کیسے ملے گی, کس طرح سے اپنی جانیں بچائی جائیں گی, کس طرح سے جو فورن ملٹری ہے اس کے اٹیک سے ان کو چھٹکارا ملے گا, اور کس طرح سے یہ جو لوگ تھے افغانی یہ ڈفرینٹ ملیشیاز بنا کے اور رشین فورسز کے خلاف گوریلا وارفیئر کرتے رہے. اور گوریلا وارفیئر میں آپ کو پتہ ہے فیملیز انوالو ہوتی ہیں, بچے, نوجوان, مرد, بوڑھے اور ایون عورتیں بھی انوالو ہو جاتی ہیں. تو یہ تو اس طرح کی سچویشن سے وہ ملک گزرا تھا. اور ایسے ملک کو اگر یو ایس کے اندر اس طرح کی ملک ایسی جنگ چھڑ جاتی ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ وہاں پر کون سی ہیومن رائٹس رہ جائیں گے, کون جو ہے عورتوں کو پروٹیکٹ کر رہا ہوگا یا مردوں کو پروٹیکٹ کر رہا ہوگا یا بچوں کو پروٹیکٹ کر رہا ہوگا. اس وقت تو پھر وہ سروائیول کی گیم میں آ جائیں گے. اور میں آپ کو یہ بھی ریمائنڈ کروا دوں کہ جب سوویت اور افغان کی وار ختم ہوئی تو اس کے بعد افغانستان کے اندر جو بہت سارے مجاہدین فیکشنز تھے جو یہ جنگ لڑتے رہے, وہ آپس میں لڑ پڑے تھے, اور پھر ایک آپس کی ان کی جو ہے نا سول وار شروع ہو گئی تھی. اور پھر پیس اس وقت آیا جب طالبان نے تمام فیکشنز کو ڈاؤن کر کے مطلب ایک گورنمنٹ بنائی جو کہ انڈر طالبان رول تھی. اور اس گورنمنٹ کو چلتے ہوئے 3 سال غالباً ہوئے تھے کہ 2021 میں
یو ایس نے نیٹو کی بھرپور فورسز کے ساتھ افغانستان کو انویٹ کر دیا اور 20 سال سے زیادہ وہ افغانستان میں رہے ہیں اور انہوں نے کوئی ایسا ظلم نہیں ہے جنگی قسم کا جو کہ افغانستان کے لوگوں کے اوپر نہیں برپا کیا. ان کے ولیجز کو بام کرنا, ان کے شہروں کو تباہ و برباد کرنا, ان کے دیہاتوں میں جا کے گھس کے ان کی راتوں کے ٹائم ان کی ولیجز میں ریڈز کرنا, اور رات کے ٹائم آپ پتہ فیملیز سو رہی ہوتی ہیں, گھروں کے اندر بچے ہوتے ہیں, بوڑھے ہوتے ہیں, خواتین ہوتی ہیں, تو گھر میں گھس آنا اور ریڈ کرنا اور سب کو کھڑا کر دینا, اور مطلب وٹ اینڈ واٹ ناٹ, مطلب کیا یہ ایک بھرپور قسم کا ٹیررزم نہیں تھا. اور پھر جب وہ ان کی انویژن شروع ہوئی تھی تو ڈیزی کٹرز مار کے انہوں نے پورے ریجنز کو انہوں نے تباہ کر دیا, یعنی زمین کو برابر کر دیا انہوں نے. اور اس کے بعد مدر آف آل بامز انہوں نے وہاں گرائے, یعنی ایک نہیں کئی, مطلب بے شمار بامنگ افغانستان کے اندر ہوئی. تو وہ سب کیا ہوتا ہے, کیا وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہوتی جو کہ اب میرل اسٹیپ جو ہے اتنے سال کے بعد, جب کہ افغانستان کی جو فورسز ہیں, طالبان فورس نے یو ایس اور نیٹو کو ہرا کر کے باہر بھاگنے پہ مجبور کر دیا, اور وہ پسپائی انہوں نے اختیار کر لی, اور اب تقریباً 2 سال سے زیادہ ہو گئے طالبان کی گورنمنٹ کو وہاں پر کام کرتے ہوئے. اور اب یہ لوگ اٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ ہیں, طالبان جو ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں اسپیشلی اپنی عورتوں اور بچوں کے اوپر. میرل اسٹریپ نے کیا کہا ہے, اس نے بولا کہ کیٹ may feel the sun on her face, she may chase a squirrel into the park, a bird may sing in Kabul but a girl may not, and a woman may not in public. یعنی کمپیئر انہوں نے افغان کی جو وومن اور بچیاں ہیں ان کو کس سے کمپیئر کر رہی ہیں, جانوروں کے ساتھ. پہلی تو بات ان کی بات کرنے کا سٹائل آپ دیکھیں کہ بلی جو ہے وہ سورج کے سامنے اپنی چہرہ کھول کے آ سکتی ہے اور اسکوئرل کھول کر آ سکتی ہے, لیکن ایک عورت یا ایک بچی جو ہے وہ اوپن فیس کے ساتھ افغانستان میں نہیں چل سکتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ سب باتیں تو آپ بھول جاتے ہو جو کہ آپ نے بام مار کے ان کے مردوں کو, ان کے لڑکوں کو, ان کے بوڑھوں کو, ان کے جو میل جینڈر ہے اس کے ساتھ آپ نے بے شمار ظلم کیے, ان کے اوپر ٹارچر کیے, ان کو آپ نے ملیٹنٹس بنایا, ان کو آپ نے ایک ٹوٹل سائیکولوجیکل ٹراما میں رکھا. اس وقت تو آپ بات ہی نہیں کرتے ہو, اور آپ کہتے ہو کہ یہ طالبان گورنمنٹ جو کہ افغانستان کو اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے, جو کہ افغانستان کو پروگریس کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہی ہے, جو کہ اپنے آپ کو رشیا اور چائنا کے ساتھ بھرپور طریقے سے الائی کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور ڈیفینیٹلی اس الائنس میں بہت زیادہ اکنامک پروگریس پنہا ہے. سینٹرل ایشیا کے ساتھ وہ اپنے آپ کو پوری طرح سے الائن کر رہے ہیں, پاکستان کے ساتھ وہ اپنے آپ کو پوری طرح سے الائن کر رہے ہیں. تو ان کی تو اسٹریٹجی بہت ہی ون ون والی اسٹریٹجی ہے, اور ڈیفینیٹلی جب یہ وقت گزرتا جائے گا تو افغانستان بہت زیادہ ترقی کرے گا. لیکن کیا اگر ان کا ایک بلیف سسٹم ہے جس میں ان کی خواتین جو ہے وہ پردے کو ملحوظ رکھتی ہیں اور وہ پسند کرتی ہیں کہ ان کا پردہ جو ہے وہ ان سے نہ چھینا جائے, تو اس میں ان کو جا کر کے کیا تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ افغان طالبان کی جو گورنمنٹ ہے وہی اسپیسیفکلی یہ ظلم کر رہی ہے. کیونکہ 20 سال غنی کی گورنمنٹ رہی تب بھی یہ عورتیں جو ہیں پردہ کرتی تھیں, تب بھی یہ عورتیں اسی طرح برقعے میں آتی جاتی تھی, تب بھی ان کی بچیاں جو ہیں وہ اسکولوں میں جب جاتی تھی تو اسکارف اور برقعے اور اپنے نقاب لے کر کے جاتی تھی. تو اب ان کو کیا تکلیف ہو گئی, اور غنی کے دور میں کون سی جو ہے وہ ایجوکیشن پھیلتی رہی, وہ تو وہ دور تھا نا جب نیٹو کا یہاں پہ قبضہ تھا اور یہاں پہ ہر گھر اور ہر جو محلے میں ریڈ ہو رہی تھی اور اسکولس تباہ تھے, یونیورسٹیز تباہ تھی, ایجوکیشن کا کوئی سسٹم ہی نہیں تھا, ہیلتھ کا کوئی سسٹم ہی نہیں تھا. اور یہی وہ دور تھا جب سب سے زیادہ پروسٹیٹیوشن افغانستان کے اندر عام ہو گئی, ڈرگس سب سے زیادہ اس دور میں افغانستان کے اندر عام ہو گئے. تو کیا وہ ہیومن رائٹ وائلیشنس نہیں ہوتی وہ جب آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں؟ تو یہ میرل اسٹریپ کو اٹھ کر کے, بیکاز شی از این ایکٹریس, شی ڈزنٹ نو the historical precedents, the historical background, the background of the wars that the Afghan people have fought, and she doesn't know anything about the Muslim culture. She doesn't know anything about the Sharia that we all as Muslims, we love our God, we love our Allah, we love our Prophet, and we love the way of life that He and Allah has told us to follow, and we are proud of that. اور مطلب ہمیں تو اس میں
کو ایشو نہیں ہوتا کہ ہماری شکلیں اگر نہ دیکھیں ہر بندہ سڑک پہ گزرتے ہوئے. تو میرل اسٹریپ کو لیکن اس کی بہت تکلیف ہے اور وہ اکیلی نہیں ہے اس بات میں, اور ان کے ساتھ 4 اور کنٹریز ہیں, جرمنی, آسٹریلیا, کینیڈا اور نیدرلینڈس. یہ چاروں یورپین کنٹریز جو ہیں اور کینیڈا جو امریکن کنٹری ہے, یہ سب مل کر کے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو اسلامک گروپ ہے طالبان, وہ کنونشنز جو ہیومن رائٹ کی کنونشنز ہیں اور وومن کی کنونشنز ہیں رائٹس کی, وہ توڑ رہا ہے, وائلیٹ کر رہا ہے, اور اس کے خلاف ہم بھرپور ایک یعنی کہ ایک مہم یہ چلانے لگے ہیں. اور ہیگ میں جو کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے, وہاں پر ایک پلی یہ لوگ ڈالنے لگے ہیں افغانستان طالبان گورنمنٹ کے خلاف. اور فیس کون کر رہا ہے, فیس کون دے رہا ہے اپنا اس سارے مہم کو, میرل اسٹریپ ان کو فیس دے رہی ہیں. اور کچھ اور بھی اس میں بڑی انٹرسٹنگ باتیں کہ انہوں نے الزام کیا لگائیں کہ سسٹمیٹک آپریشن آف وومن اینڈ گرلز آلسو الیجڈ بائی دا UN ہیز فیولڈ مینٹل ہیلتھ کرائسس ان افغانستان. یعنی افغانستان کی جو فیمیل پاپولیشن ہے وہ مینٹل ہیلتھ کا شکار ہو چکی ہیں, بیکاز یہ جو طالبان کے جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں بہت ظلم کرتے ہیں ان کے اوپر. اور ڈپریشن امنگ وومن اینڈ گرلز از رائزنگ اکارڈنگ ٹو ہیلتھ ایکسپرٹس اینڈ رائٹس ایکٹیوسٹ, لیڈنگ ٹو اے سرج ان سوئسائڈ اینڈ سوئسائڈ اٹیمپٹس. اب یہ بڑی عجیب بات ہے مجھے اس بات پہ کہ وہ سوئسائڈ والی جو بات ہے اس پہ مجھے مطلب تھوڑے سے ریزرویشن ہے کہ کیا واقعی ایسے ہو رہا ہے, اور کیا واقعی ایسا رپورٹس کوئی اوتھینٹک وہاں پر موجود ہیں کہ وہ اس حد تک آگے چلی گئیں. بہرحال ایک اور جگہ سے دیکھتے ہیں, ایک دو اور جگہ سے. طالبان گورنمنٹ ان افغانستان فیسز ہیگ تھریٹ اوور ٹریٹمنٹ آف افغان وومن اینڈ گرلز. یعنی یہ چاروں ملک جو ہیں یہ جرمنی اور آسٹریلیا, کینیڈا اور نیدرلینڈس, ہالینڈ جو ہے, وہ انہوں نے اناؤنس کیا نیو یارک میں کہ وہ پروسیڈنگس کو انیشیٹ کرنے لگے ہیں, اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہیگ میں اس میں طالبان کے خلاف وہ ایک مقدمہ ڈالنے لگے ہیں کہ وہ جو افغانستان کی وومن اور گرلز ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں. سو یہ دیکھیں افغان کے اندر سے کچھ لیڈیز کو بلا لیں گے اور ان کو جو ہے وہ اپنے ساتھ کھڑا کر لیں گے, اور وہ کہیں گے کہ جو یہ جو خاتون ہیں یا 2-3 ہیں یہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں پوری افغانستان کی خواتین کو. حالانکہ انہوں نے تو وہ نقاب نہیں پہنا ہوا جو کہ وہ افغان خواتین ڈیلی بیسس پہ پہنتی ہیں, اور یہ تو اس کلچر کے اندر نہیں ہے, یہ تو US کلچر کے اندر آ کر کے اور ان لوگوں کے ساتھ آ کر کے مل کر کھڑی ہو گئی ہیں. سو یہ ایک ڈرامہ ہے جو کہ یہ لوگ بہت اچھا پلے کرتے ہیں. جن کنٹریز کے ساتھ بھی ان کو پرابلم ہوتی ہے, اسپیشلی افغانستان, کیونکہ افغانستان کے ساتھ وہ ایک جنگ کو ہار گئے ہیں, بینگ بگیسٹ ملٹری آف دا ورلڈ, پھر بھی وہ افغانستان سے جنگ ہار گئے, اس کی امبیرسمنٹ, اور پھر یہ غصہ کہ وہ چائنا اور رشیا اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ کیوں اپنی الائنسز کر رہا ہے, اس کی غصہ, اور یہ اس سب چیز کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے پلان B کے اوپر عمل شروع کیا ہوا کافی سالوں سے, جب سے ان کو وہاں سے نکلنا پڑا, اور اب وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اور یہاں سے میں آپ کو دکھاؤں کہ بالکل لیٹسٹ نیوز کہ افغانستان وانٹس ٹو جوائن برکس سیز طالبان گورنمنٹ. مطلب کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہو کہ وہ بہت ہی ریگریسو ہیں اور بہت بیکورڈ لوگ ہیں, لیکن آپ دوسری طرف دیکھو کہ افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے طالبان گورنمنٹ, وہ اس نے اعلان کر دیا کہ وہ برکس کا حصہ بننا چاہتے ہیں. پاکستان بھی بننا چاہتا ہے اور افغانستان بھی جوائن کرنا چاہتا ہے برکس کو, جو کہ دنیا کا ابھرتا ہوا بہت اسٹرانگسٹ ترین ٹریڈ اور اکنامک کا پلیٹ فارم ہے. اور ڈیفینیٹلی اگر برکس میں شامل ہو جاتا ہے افغانستان تو پھر تو وہ دن دگنی اور رات چگنی ہی ترقی کرے گا. بہرحال میں آپ کو ریمائنڈ کرا دوں کہ کیوں مجھے اس طرح کی نیوز جو ہے وہ زیادہ ٹریگر کرتی ہیں. میں نے اس کے افغانستان کے اوپر شروع سے ہی میں لکھتی آئی ہوں. یہ میرا ایک آرٹیکل ہے جو کہ 2019 میں, جب کہ یہ US کی فوجیں وہاں پہ موجود تھیں, نیٹو کی فوجیں وہاں پہ موجود تھیں, ابھی انہوں نے وڈرا نہیں کیا تھا, تب میں نے یہ ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ امریکنز کرائم ان افغانستان, اور بڑی ڈیٹیل میں نے بہت ساری باتیں اس میں بتائی تھی, جن میں سے کچھ میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں. کہ اس وقت جو فزیشنز فار سوشل رسپانسبلٹی, یہ ویسٹرن ادارہ ہے ایک, اس نے جو رپورٹ نکالی تھی اس میں اس نے بولا تھا کہ وار ریلیٹڈ جو ڈیتھس افغانستان کے اندر ہوئی ہیں وہ جو ہے 2 لاکھ سے کئی زیادہ ہیں جو رپورٹڈ ہیں, ان سے بھی کئی زیادہ ہوں گے, شاید 3 یا 4 لاکھ لوگوں کو قتل کر دیا اس 20 سال کے اندر, مرڈر کر دیا US اور نیٹو کی فورسز نے. کیا یہ وار اگینسٹ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی نہیں ہوتا؟ میرل اسٹریپ کو یہ نہیں پتہ. اس کے بعد جو انٹرنیشنل کرمنل کاؤنٹ, یہ بھی ایک ادارہ, اس نے کلیکٹ کیا کہ 1.17 ملین اسٹیٹمنٹس
اسٹیٹمنٹس یعنی کہ لوگوں نے اپنی ریکارڈ کروائی اسٹیٹمنٹس کہ ہم وکٹمز رہے ہیں افغانستان میں یو ایس نیٹو وار کے وکٹمز رہے ہیں. تو 1.17 ملین لوگ تو منہ سے کہہ کے لکھوا کے گئے ہیں کہ ہم وکٹم ہیں اس وار کے. تو بہت سارے مطلب آپ دیکھ رہے ہو نا کہ وار میں کیا سچویشن ہوتی ہے, لوگوں کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں ہوتی, تو وہ آ کے کسی ادارے کو اپنی اسٹیٹمنٹس لکھوائیں گے, پھر بھی یہ اتنا بڑا نمبر. تو کتنے اور ہوں گے وکٹمز جو کہ وہاں تک پہنچ نہیں سکے, جو اپنی اسٹیٹمنٹس ریکارڈ نہیں کروا سکے. 2017 میں نیشنل یونائٹڈ نیشنز اسپیشل رپورٹر آن ٹارچر نیلز میلزر نے ایک رپورٹ پٹ اپ کی تھی, اور اس نے یہ بولا تھا کہ یو ایس جو آفیشلس ہیں وہ امپیونٹی کے ساتھ کرائمز آف ٹارچر کمٹ کر رہے ہیں افغانی لوگوں کے خلاف, مردوں کے خلاف, آدمیوں کے خلاف, اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہو, اور وہ بغیر کسی حساب کتاب کے ان کے اوپر ڈیلی بیسس ٹارچر کر رہے ہیں ان کو, جو کہ کسی بھی یو این کے جو ہے نا ایتھک آف وار کے خلاف ہے, رولز آف وار کے خلاف ہے, لاز آف وار کے خلاف ہے. تو میرل اسٹریپ کو یہ کیوں نہیں پتا کہ یار وہ جو انہوں نے لاکھوں لوگوں کو, مردوں کو ٹارچر کیا ڈے اینڈ نائٹ وہاں پر اپنے پریزنس میں, بڑے بڑے پریزنس بنا کے, اور ویسے بھی ان کے محلوں میں جا کر, ان کے گھروں میں ریڈس کر کے, تو وہ اس وقت میرل اسٹریپ اپنی فلمیں بنا رہی تھی, ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ یہ سب کچھ ہوا ہے. اس رپورٹ میں جو یو این کی رپورٹ میں اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو ڈیٹینیز ہیں جو ان کے پریزنس میں بے شمار جو ہے وہ قید کیے جاتے ہیں, ان کے اوپر ٹارچر کیا جاتا ہے جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں, اور تو اتنی سیویئر ٹارچر اور ابیوز سفر کر چکے ہوتے ہیں کہ وہ جو برڈن ان کے اوپر, ان کی ضمیر کے اوپر ایک برڈن ہوتا ہے, اور وہ جو فاؤل میموری ان کے دماغ میں, یعنی اس سے کیا وہ مینٹل پیشنٹس نہیں بنیں گے, اس سے وہ کیا ٹراما کا شکار نہیں ہوں گے. اس کی وجہ سے وہ اس بات کو پریفر کرتے ہیں کہ اب ہم فیملیز میں واپس نہ جائیں, بلکہ ہم کسی ملیشیا کا حصہ بن جائیں اور وہاں پر ہم لڑتے لڑتے اپنی جانیں دے دیں, کیونکہ اب وہ اس ٹارچر کے بعد وہ ایک لائف آف آنر نہیں گزار پاتے. مطلب اتنی شدید آپ ان کے ساتھ ان کی ہیومن رائٹ وائلیشنس کرتے رہے ہو. اور یہ میسج میرا میرل اسٹریپ کو ہے کہ آپ یہ بھی تو پڑھو, اور آپ یہ بھی تو بولو کہ ہیگ میں جا کر کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں شاید وہ اسی لیے اس طرح کی سختی کر رہے ہیں اور اتنا شریعہ کو امپلائی کر رہے ہیں اپنے معاشرے کے اندر, کیونکہ وہ امریکہ کی اور یورپ کی جو پروگریسو شکلیں ہیں وہ دیکھ چکے ہیں, وہ رشیا کی جو پروگریسو شکلیں ہیں وہ دیکھ چکے ہیں, اور سوویت یونین کی, اور وہ بیزار ہیں ان لوگوں کی لائف اسٹائل سے اور ان کی وے آف لیونگ سے, اور وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اپنی عورتوں کو اپنے طریقے سے پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ نیٹو نے اور یو ایس نے جو 20 سال یہاں پہ گزارے اس میں انہوں نے ان کی عورتوں کو پروٹیکٹ نہیں کیا, بلکہ ان کی عورتوں کو پروسٹیٹیوشنس میں لگایا, غلط کاموں میں لگایا, اور ان کے مردوں کو اور ینگسٹرز کو ڈرگز میں لگایا. سو یہ باتیں آئی تھنک آئی ہوپ کسی طرح سے میرل اسٹریپ کو تک پہنچیں, اور وہ اپنا آئیڈیاز کو اور اپنے بیانیے کو ذرا مطلب چینج کریں, ریفائن کریں, اور ہو سکے اگر ہو سکے تو وہ اپنے اس بیانیے میں اس جینوسائڈ کا بھی ذکر کریں جو اس وقت اسرائیل اور نیٹو اور جو ویسٹرن الائز تمام ہیں وہ جینوسائڈ غازہ کے اندر جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں. So I think this all should also be taken in the background and in the context.